अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हॉरर पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरी अपने असल मकसद की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये चैनल या हॉरर स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, हॉरर स्टोरीज़ को सुनते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले वाक़ये की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है और मेरा ताल्लुक़ इंडिया के बिहार के एक गांव से है। 2 साल पहले एक मौलवी साहब हमारे गांव की मस्जिद में पढ़ाने आए। वो अभी भी हैं और 24-25 साल के नौजवान हैं। एक दिन वो हमारे घर रात को खाने पे आए तो हमने उनसे पूछा कि आपको कभी गैर मरई मखलूकों का तजर्बा हुआ है? कहते हैं कि यूं तो बड़े तजर्बे हुए, लेकिन एक वाक़या है। यहाँ आने से पहले मैं एक गांव की मस्जिद में इमामत करता था और बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाता था। मस्जिद गांव में नहीं थी बल्कि गांव से थोड़ा हट के बाहर की तरफ थी, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर। वो इसलिए कि आसपास जो दूसरे गांव हैं वो भी शिरकत कर सकें। बताते हैं कि मस्जिद गांव से 1 किलोमीटर दूर एक टीले पर थी। दोनों तरफ गांव थे 1-1 किलोमीटर के फासले से। एक तरफ खेत और जंगलात थे और पीछे की तरफ छोटी सी पहाड़ी टीला था और उसके बराबर में एक तालाब था काफ़ी पुराना। उनके खाने का सिलसिला कुछ ऐसा था कि सुबह किसी के गांव से आता, दोपहर को किसी के यहाँ से, और इसी तरह वो सिलसिला चलता। मस्जिद के बराबर में एक छोटा सा कमरा था, 10 बाई 10 फुट का या 12 फुट का, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी और वो उस कमरे में रहते थे। एक रात सब कामों से फारिग होके इशा की नमाज पढ़ के खाना वाना खा के मस्जिद के गेट को ताला लगा के वो अपने कमरे में चले गए सोने। ये सर्दियों के दिन थे, दिसंबर में। उस रात उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस हो रही थी। उनके पास एक एक्स्ट्रा लिहाफ था जो किसी मेहमान के लिए रखा हुआ था। उन्होंने वो भी अपने ऊपर ओढ़ कर लेट गए तो उन्हें अपने बराबर में किसी के सिसकने की आवाज़ आई और ये आवाज़ किसी लड़की की थी। उनको ताज्जुब हुआ कि रात को जंगलों के बीच अगल बगल कोई गांव नहीं है, तो ये कौन औरत है जो रो रही है। कभी वो आवाज़ खिड़की के पास से आती, कभी दरवाजे के पास से, कभी करीब से महसूस होती तो कभी दूर से। उस रात मौलवी साहब को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि वो अपने बिस्तर पर ही लेटे रहे और रोने की आवाज़ें सुनते रहे। जब काफ़ी देर तक वो आवाज़ें आती रहीं तो उन्होंने उठ के जायज़ा लेना ज़रूरी समझा। वो उठे, दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का झोंका बड़ी ज़ोर से अंदर आया कमरे में। दूर दूर तक अंधेरा और वीरानियत, जंगल और पहाड़ ही नज़र आ रहे थे। काफ़ी देर तक वो खड़े रहे। उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है और दरवाज़ा बंद करके वो वापस कमरे में आ गए। फिर अपना लिहाफ ओढ़ा और सो गए। 1 घंटे के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस बार उन्हें आवाज़ें बिल्कुल दरवाजे के पास से आ रही थी। पहले तो उन्हें वहम लग रहा था, लेकिन अब की बार उन्हें यकीन हो चुका था कि ये वाकई कोई औरत है। फिर उठे, दरवाज़ा खोला तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। बहुत गौर करने के बाद उन्हें 50 कदम की दूरी पे एक औरत नज़र आई जो रो रही थी। उन्हें लगा कि शायद गांव की कोई औरत है जिसके घर में कोई रंजिश, कोई झगड़ा हो गया होगा और उसने घर छोड़ दिया, या घर वालों ने किसी बात पर उसे निकाल दिया होगा। मौलवी साहब ने उनको आवाज़ दी, सुनो सुनो, कौन हो तुम? तो वो 1 मिनट के लिए रुकी, पीछे मुड़ के उनको देखा
اس عورت نے لال رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور جیسے نئی دلہنوں کا چہرہ ہوتا ہے گھونگھٹ میں ڈھکا ہوا، تو ویسا اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ روتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ مولوی صاحب کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہوگی۔ یہ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ اپنی نارمل سپیڈ سے چل رہی تھی اور یہ تھوڑا تیز چلے تاکہ اس تک پہنچ سکے۔ چلتے چلتے انہیں تعجب ہو رہا تھا کہ ان کے اور اس عورت کے درمیان جو دوری ہے وہ اتنی ہی ہے، کم نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ اس سے بہت تیز سپیڈ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ مثلاً وہ 20 قدم آگے ہے تو وہ فاصلہ 20 قدم کا ہی رہتا، چاہے جتنی مرضی تیز چلے۔ وہ عورت جنگلوں میں، گھنے پیڑوں میں چلی جا رہی تھی، اور آگے وہی پرانا تالاب تھا جو زیادہ گہرا تو نہیں تھا لیکن اتنا گہرا تھا کہ ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ عورت گھر سے ناراض ہو کے خودکشی کرنے تو نہیں جا رہی۔ وہ عورت تالاب تک پہنچ کر پانی میں اتر گئی۔ یہ پوری طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑتے ہی مجھے اپنی مٹھی خالی محسوس ہوئی۔ خیر، انہوں نے پھر بھی اسے روکنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ یہ حرام موت ہے، یہ خودکشی غلط ہے۔ اس عورت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چھپک سی آواز آئی اور وہ عورت پانی کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ بلبلے دیکھتے رہے لیکن خود پانی میں نہیں اترے۔ ان کو اب غیر مرئی مخلوق ہونے کا ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہیں وہ غلط نہ سمجھے۔ اس لیے وہ واپس لوٹ گئے اور گاؤں کے چودھری صاحب کے گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اتنی رات گئے مولوی صاحب، اب یہاں کیوں آئے؟ تو مولوی صاحب نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ چودھری صاحب نے ان کو اندر بلایا اور بٹھایا اور کہا کہ ایسا صرف آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ آج سے 8-9 سال پہلے ایک عورت کو لڑکا نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی ساس اسے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتی تھی اور بیٹے کی دوسری شادی کروا رہی تھی، جس کے بعد اس عورت نے اس تالاب میں جا کر خودکشی کر لی۔ تھوڑا سا لمبا واقعہ تھا لیکن بہت انٹرسٹنگ واقعہ تھا۔ خیر، آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ کا 9th فلور، 10th فلور، 6th فلور ہانٹیڈ ہے۔ خیر، ایسا ہوتا ہے، لیکن ہر بار ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ فلور واقعی ہانٹیڈ ہو۔ طارق روڈ کراچی میں ایک بلڈنگ ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اس کے 9th فلور کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہانٹیڈ ہے، اور وہاں جو بھی جاتا ہے اسے بہت ہی بھیانک شکل والی مخلوق نظر آتی ہے، اور اکثر وہاں پہ لفٹ بھی رک جاتی ہے۔ اور جو بھی اس بلڈنگ میں، جس بھی آفس میں ہائر ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو HR ڈپارٹمنٹ ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ بہت زور دیتی ہے اس چیز پہ اور انہیں بتاتی ہے کہ آپ نے 9th فلور پہ نہیں جانا، وہ ہانٹیڈ ہے، اور وہاں پہ کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ سننے میں تو بڑا فیسنیٹنگ لگتا ہے کہ یار 9th فلور ہے اور کمپنی آپ کو پہلے سے ہی وارننگ دے رہی ہے کہ اس فلور پہ نہیں جانا۔ تو تحقیقات جب میں نے اس چیز پہ کی کہ آیا واقعی 9th فلور پہ کیا ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جو اتنا زور دے کے روکا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ دراصل 9th فلور بند پڑا ہوا ہے اس میں، اور وہ مکمل اندھیرے میں خالی ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ جا کر غلط اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو انجام دے رہے تھے، اپنے غلط کاموں کو اس 9th فلور پہ جا کے
وہ کر رہے تھے کیونکہ وہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس کے بعد سے اس چیز کو اس بلڈنگ میں پھیلایا گیا کہ یہاں کا جو 9th فلور ہے اس پہ آپ نے نہیں جانا ہے، تاکہ کوئی وہاں پہ نہ جائے اور یہ جو بھی غلط ایکٹیویٹیز وہاں ہوئی ہیں وہ بڑھ نہ جائے۔ تو ہر بار ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جیسا بتایا جا رہا ہے، ایسا ہر بار ہوتا نہیں ہے، کیس کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں ہانٹڈ نہیں تھا۔ خیر، یہ تو ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تاکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہر جگہ جو کہی جاتی ہے کہ یہ ہانٹڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہانٹڈ ہو، وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ، آج کا یہ پوڈ کاسٹ، یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ چینل آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر سٹوریز کے ساتھ، اور بہت کچھ انٹرسٹنگ ہے جو میں اس چینل پہ لانے والا ہوں۔ ہارر سٹوریز سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں لانے والا ہوں، اور بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے۔ تو وہ بھی بہت جلد اس چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو گرو ہونے میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ خدا حافظ۔